إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان اور اس کا فضل کہ اللہ کے فضل سے ہم نے آدھا رمضان بلکہ اس سے کچھ زائد رمضان ہم نے گزار لیا. ہم نے اس رمضان میں جو رمضان ہم نے گزار لیا اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہم نے اللہ کی عبادتیں کی، ہم نے روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کیا. اسی طرح قرآن کریم کی ہم نے تلاوتیں وغیرہ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت کا سامان کر دیں. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. حاضرین کرام، بقیہ رمضان کے کچھ دن جو ہمارے درمیان باقی ہیں، اور بالخصوص آخری عشرے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، یعنی منگل کے رات سے ٹیوزڈے کے رات سے انشاءاللہ ہم اور آپ آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں. اس لیے آج کے اس خطبے میں آخری عشرے کی فضیلت اور اس کے کچھ احکام و مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہی اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور قرآن کریم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت، مکمل سورت نازل کر دی. اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کے ایک معنی تنگی کے ہیں. تنگی یعنی کشادہ جو چیز ہوتی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، شارٹ ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو قدر کیوں کہا؟ اہل علم نے اس کی تفسیر احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے کہا قدر کا مطلب ہے تنگی کے، شارٹ ہونے کے. گویا اللہ رب العالمین اس رات فرشتوں کو اس قدر نازل کرتا ہے، زمین پر اتنے زیادہ فرشتے نازل ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے زمین پر جگہ کم پڑنے لگتی ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی ان راتوں میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو اس قدر نازل کرتا ہے، اتنا زیادہ نازل کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے جو ہے زمین پر کنکر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو اس زمین پر اتار دیں. یہ لیلۃ القدر میں اہتمام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا. اللہ رب العالمین نے آگے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے.
1000 مہینوں سے زیادہ افضل، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت بلکہ اس سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین اس آخری عشرے کی ایک رات میں اللہ رب العالمین نے رکھا۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العالمین کے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کے اترنے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، 2 پرپس ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العالمین جو لوح محفوظ میں ہماری تقدیر لکھا ہے اس میں سے 1 سال کے فیصلے زمین پر لکھنے کے لیے اللہ رب العالمین زمین پر فرشتوں کو فیصلے دے کر بھیجتے ہیں، جو فرشتے سے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ انسانوں کی تقدیر کے 1 سال کے فیصلے زمین پر اللہ رب العالمین دے کر بھیجتے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں سے۔ دوسرا مقصد جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں جو بھی بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، جو بھی موحد توحید والا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے کسی بھی نیکی کو انجام دیتے ہوئے گزارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس پر اپنے پروں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے حق میں سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سلام، یہ جو رات ہے یہ بڑی سلامتی والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، حتی مطلع الفجر، اور یہ صبح کے روشن ہونے تک، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین نے اس رات کی مکمل برکت پوری رات میں رکھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ حاضرین، اس عشرے میں ہم آگے کچھ 2-4 دنوں میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس عشرے کے لیے ہم ابھی سے تیار ہونا ضروری ہے، ہم ابھی سے اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی عظیم رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل والی رات ہے۔ اس رات کو حاصل کرنے کا شوق ہر ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کا یہ نیچر ہے کہ انسان کوئی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور جب انسان تھک جاتا ہے تو اس کی رفتار کم ہونے لگتی ہے، اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، انسان دھیما کام کرنے لگتا ہے، آہستہ اس کی رفتار ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان جیسا ہی شروع ہوتا ہے بہت سارے مسلمان بہت زیادہ جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، بڑے ہی جذبے کے ساتھ، بڑے ہی نیکی کی نیت سے رمضان کو شروع کرتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہمیں رمضان کو جیسے ہم نے شروع کیا ویسے ہی اس کو ختم کیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس آخری عشرے کو بہت ہی فضیلت والا عشرہ بنا دیا، جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کو بڑا قیمتی اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ جیسے اللہ رب العالمین گویا انسان کی اس فطرت کو پہچانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے آخری عشرے میں بے شمار فضیلتیں رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، جیسے تم نے رمضان کو بڑے جوش کے ساتھ، بڑی عبادتوں کے ساتھ شروع کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے مسجد میں مصلیوں کی کمی نظر آنے لگتی ہے، یا ہمارا وہ دل جو پہلے عشرے میں، پہلے دنوں میں جیسے جذبے کے ساتھ عبادت ہم اپنے آپ میں کرتے تھے، دوسرے عشرے میں یا کچھ دنوں بعد ہماری یہ رفتار کم ہونے لگتی ہے، دھیمی ہونے لگتی ہے۔ اسی رفتار کو مزید تیزی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، جیسے تم کام کو شروع کرتے ہو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جوش کے ساتھ، اسی کو ایسے ہی ختم کرنے کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور حقیقت میں کامیاب آدمی وہی ہے جو شروع کرے بڑے ہی جذبے کے ساتھ کام کو، ویسے ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، اینڈنگ موڈ پر ہے، اس لیے اس کے خاتمے کو بہت ہی تیزی کے ساتھ، بہت ہی اہمیت کے ساتھ ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے، اور قرآن کریم خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تمہارے اندر جب تقوی آ گیا ہے، تمہارے اندر جب اللہ رب العالمین کا ڈر آ گیا ہے، یہ ڈر تمہارا زندگی بھر رہنا چاہیے اور زندگی کے آخری دم تک رہنا چاہیے۔ وہ آخری دم میں جس کے اندر تقوی ہو، توحید ہو، شرک سے پاک ہو،
وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تمہاری موت کا وقت ہو تو تم پوری طرح مومن ہونا چاہیے, پوری طرح مسلمان ہونا چاہیے. ایسے ہی آدمی کے لیے کامیابی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. تو حاضرین, شروع جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی اسے ختم کرنے کی بھی ہم کوشش کرنا چاہیے. یہ پہلی بات ہے جو آج کے اس خطبے سے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. حاضرین, دوسری بات یہ کہ آخری عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں, تو آخری عشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے, دو حدیثیں آپ یاد رکھ کر جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جیسے ہی داخل ہوتے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, بخاری کی روایت ہے, كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يجتهد ما لا يجتهد في غيرها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جب داخل ہوتے تو اتنی محنت کرتے کہ باقی دو عشروں میں جتنی محنت کی ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں محنت کرتے. یا یہ کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر جتنا نیکیاں کرنے میں محنت کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ محنت آخری عشرے میں یعنی آخری 10 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ایک دوسری روایت ہے بخاری کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری راتیں کیسی ہوتی تھیں اسے بتانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 3 جملے کہے. 3 جملوں کو آپ یاد رکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں انٹر ہو جاتے, داخل ہو جاتے, تو شد مئزرہ, سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے تھے. کمر کسنے کا مطلب یہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کوئی جو ہے رننگ ریس کے دوڑ میں کھڑا ہو یا کوئی بھی کام کو بہت ہی اچھے انداز میں انجام دینا چاہتا ہو, اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرتا ہے, اپنے جو ہے کمر بند کو یا ناڑے وغیرہ کو اچھی طرح باندھ لیتا ہے تاکہ کسی طرح کا بھی خلل نہ ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو باندھ لیتے تھے. کا مطلب یہ ہے کہ جیسے 2 عشروں میں عبادت کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ محنت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے. اس کا مطلب ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب اہل علم نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 عشروں میں اپنی بیوی کو استعمال کرتے تھے, لیکن جب آخری عشرہ آتا پوری طرح اپنے کمر کو باندھ لیتے. یعنی یہ کہ راتوں میں اپنی بیوی کو استعمال کرنا حلال ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی بیویوں کو استعمال کرنا بھی چھوڑ دیتے تھے. حلال تو ہے, جائز تو ہے, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آخری عشرے میں مکمل رات کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے لگایا جائے. اپنی بیویوں کے لیے وقت دینا چھوڑ دیتے اور اللہ رب العالمین کے لیے آخری عشرے میں مکمل عبادت کرنے لگتے. یہ شد مئزرہ کا مطلب ہے. دوسرا کیا ہے, دوسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ احیا لیلہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راتوں کو زندہ رکھتے تھے. زندہ رکھتے تھے کا کیا مطلب ہے, یعنی آخری عشرے کی جب راتیں آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے. پورے 10 راتوں کو عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے تھے. احیا لیلہ, احیا کہتے ہیں زندہ کرنے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ کرتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو اصل میں وہ موت کی ایک شکل میں چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی 10 راتوں میں سویا نہیں کرتے تھے بلکہ آخری عشرے کی 10 راتوں کو زندہ رکھتے تھے عبادتوں کے ذریعے سے. بہت سارے لوگ جاگتے تو ہیں لیکن مختلف قسم کے بیکار کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں. ایسا اپنے آپ کو مشغول رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر کے آپ آرام کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اس بات سے کہ آپ کچھ دیر آپ عبادت کر کے باقی رات کے حصے کو آپ گپ شپ میں مختلف قسم کے کھانے پینے میں آپ گزار دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندہ رکھتے تھے عبادتوں کے ذریعے سے. مکمل راتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی. تیسرا جملہ آپ یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رات گزر جانے کے بعد اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے. اپنے گھر والیوں کو لازماً جگاتے تھے اور چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کو بھی یہ مکمل ثواب حاصل ہو سکے. کچھ دیر صحابیات یعنی امہات المؤمنین کچھ دیر آرام کرنا چاہتی, آرام کر لیتی.
کچھ رات کا حصہ گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاگ جاؤ اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حصہ گزر جانے کے بعد مجھے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے۔ تو گویا اپنے گھر والوں کو بھی زندہ رکھنا، اپنے گھر والوں کو بھی جگانا، اپنے گھر والوں کو بھی اپنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان راتوں میں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا، یہ اصل سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حاضرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کی راتوں کی عبادتوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راتوں میں اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس میں وہ لیلۃ القدر جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اسے حاصل کر سکیں۔ تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادت ہمیں اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے آخری عشرے میں وہ فضیلت والی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ گویا اگر آدمی اس رات کو پالے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو ان راتوں میں عبادت کر کے راضی کر لے، ایک رات کی عبادت گویا 83 ایئرز سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس کے لیے لکھ دے گا کہ رات اور دن جیسے آدمی مکمل طور پر کھڑے ہو کر عبادت کر کے جتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے اتنا ثواب اللہ رب العالمین ایک رات کی عبادت میں 83 سال کا ثواب اللہ تعالیٰ 83 ایئرز یا اس سے زیادہ کا ثواب اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں لکھ دیا ہے، یہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شورٹی دی ہر اس مومن کے لیے جو مومن آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ 10 راتوں کو جاگ کر اگر ہم عبادت کریں گے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حال میں تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں جو آدمی ان 10 راتوں کی عبادتوں کو انجام دے گا، یہ یقین آدمی کو ہو جانا چاہیے، ایک مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے، بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی زبان یہ کہتی ہے کہ ہر حال میں اس کی مغفرت کر دی جائے گی، تو ہر آدمی کو عبادت کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ضرور میری مغفرت کر دی جائے گی۔ حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بیان دیتے ہوئے کہا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خیر من 1000 شهر۔ اے لوگوں، یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ عطا کر دیا اور اللہ رب العالمین نے اس میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے، آج کے خطبے سے آپ یہ بات لے کر اٹھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ زندگی کے تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ گویا جو آدمی راتوں کو عبادت کرنے کے بجائے راتوں کو سو کر گزارتا ہے، راتوں کو گپ شپ میں گزار دیتا ہے، آخری عشرے کی ان راتوں کو بیکار کاموں میں گزار دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا ساری مل گئی ہو پھر بھی تم تمام خیر سے محروم کر دیے گئے، تمام قسم کے خیر سے محروم کر دیے ہوئے ہوں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحْرِمُ خَيْرَهَا إِلَّا ذُو مَحْرُومٍ۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کو محروم کرتا ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے، وہی آدمی اس سے محروم ہوتا ہے۔ ان راتوں کی عبادتوں کی فضیلت سے وہی آدمی محروم رہے گا جسے اللہ رب العالمین ہر حال میں محروم رکھنا چاہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین جسے پوری طرح خیر سے خالی کر دینا چاہتا ہے، وہی آدمی راتوں کو سو کر کے، راتوں کو گپ شپ میں، راتوں کو موبائل میں، راتوں کو دوسرے جو ہے باتوں میں، کاموں میں، کھانے پینے میں گزار کر کے آدمی اپنی رات کو مکمل کر لے گا۔ ایسا آدمی حقیقت میں مکمل طور پر خیر سے محروم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہم اور آپ کو سال کے 12 مہینے سونے کی تعلیم دی، لیکن سال کے ان 12 مہینوں کے صرف 10 دنوں میں جاگنے کی تعلیم دی، محنت کرنے کی تعلیم دی، عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ ایک جملہ اور آپ یاد رکھیں، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے آخری عشرے کے راتوں کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کی
کہ اگر اللہ رب العالمین اس 10 دنوں کو جاگنے کے بجائے اگر بندے سے کہہ دیتا کہ اس رات کی فضیلت کو اگر تم حاصل کرنا چاہو تو سال بھر جاگو، تو ایک عقل مند آدمی، حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو سال بھر کی راتوں کو جاگ کر اس فضیلت کو حاصل کرنا، یہ اصل عقل مندی ہے۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بات بیان کی، یہ بات اور اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ یعنی ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 10 راتیں جاگنے کا حکم دیا۔ اگر اللہ رب العالمین یہ کہہ دیتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت والی رات کو سال بھر کے کسی بھی ایک دن میں ایک رات میں رکھی ہے، تو ایک عقل مند، ایک مومن حقیقت میں وہی مومن ہوتا جو سال بھر کی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اس فضیلت کو حاصل کرتا۔ لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اسے آخری عشرے میں رکھا، اس لیے اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم جو ہے اس شب قدر کو تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لوگوں اس رات کو جس رات کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں آخری عشرے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راتوں میں جاگ کر عبادت کر کے اسے حاصل کرو۔ یعنی آخری عشرے کی 10 راتوں میں کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین نے یہ رات رکھی ہے جس رات کی اتنی فضیلت آئی۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے یہ رات کب تھی کنفرم یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ رات کب آنے والی ہے، سال بھر میں کب آنے والی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ چیز بھلا دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغٹ کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ رات کب آنے والی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشخبری دینے کے لیے صحابہ اکرام کے پاس جا رہے تھے، گھر سے نکل کر جاتے جاتے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کمپرومائز کرنے میں اتنی دیر لگا دی کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اٹھا دیا۔ یعنی وہ رات کنفرم کب تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہٹا دیا، جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد رہی کہ رمضان کی راتوں میں اللہ رب العالمین نے اس رات کو رکھا ہے۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعتکاف کیا، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی 10 راتوں میں ہمارے لیے وہ رات رکھی ہے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے 10 راتوں کے بعد، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کی آپ کو تلاش ہے اللہ تعالیٰ نے اسے آگے رکھا ہے، یعنی ان 10 راتوں میں ابھی آپ کو وہ رات نہیں ملی ہے، آگے آپ اور سے تلاش کیجیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرو، کیونکہ آخر میں اللہ رب العالمین نے اسے آگے راتوں میں رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 دن گزار لیے، جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کی آپ کو تلاش ہے وہ رات اللہ تعالیٰ نے آگے آخری عشرے میں رکھی، اور آپ کی امت سے کہہ دیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو ہمیشہ کے لیے آخری عشرے کی راتوں میں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ لوگوں آخری عشرے کا اعتکاف کرو اور اعتکاف کر کے اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حاضرین، تو اللہ رب العالمین نے آخری عشرے کی ان راتوں میں ایک رات کو فضیلت والی رات رکھی ہے، جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حساب فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھی۔ حاضرین، اس میں جو عبادتیں ہم انجام دینا چاہیے، ہم نے کہا کہ راتوں کو خوب عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، بخاری کی حدیث میں کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من شہر رمضان فی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس رات کو، جس رات کی فضیلت تمہیں بیان کی جا رہی ہے، اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی جو رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں رات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی آڈ نمبرز میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی۔ اس کا مطلب بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آخری عشرے کی صرف 5 راتوں کو عبادت کرنا چاہیے، 5 راتیں سونا چاہیے۔ غلط ہے، یہ بات غلط ہے
کہ ہم 5 راتوں کو عبادت کریں، 5 رات سو کر گزاریں، یہ بات غلط ہے اللہ کے بندو۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آخری عشرے کی پوری 10 راتیں عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات تمہارے لیے آخری عشرے کی 5 راتوں میں رکھی گئی۔ پورے 10 راتیں عبادت کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے 5 راتوں میں رکھی ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی رات اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا، کوئی شب قدر کی تلاش ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا پیغام تھا۔ تیسرا پیغام یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ شب قدر تمہارے لیے رکھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زندگی بھر جتنے سال بھی زندہ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کرتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت یہ ہے کہ ان راتوں میں اعتکاف کیا جائے۔ 10 راتوں کا اعتکاف اصل سنت اعتکاف ہے۔ اگر کسی کو 5 راتیں اعتکاف کرنے کی، یعنی اس کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ وہ 5 راتیں کر سکتا ہے، 3 راتیں کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اصل سنت، مکمل سنت کا اگر ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ 10 راتوں کا اعتکاف، مکمل اعتکاف کرنا چاہیے۔ ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو آدمی فارغ ہوتا ہے، جو آدمی فری ہوتا ہے، اسے جو ہے اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ غلط بات ہے اللہ کے بندو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، اس رات کو ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس رات کا، یعنی ان 10 راتوں کا اعتکاف چھوٹ جاتا کسی وجہ سے یا سفر میں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی بھی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سال بھر کبھی بھی اعتکاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن 10 راتوں کا، آخری عشرے کی 10 راتوں کا اعتکاف یہ اصل سنت اعتکاف ہے، تاکہ اس سے جو ہے ہمیں وہ رات حاصل ہو سکے عبادت کرتے ہوئے جس رات کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ تیسری جو ہے بہت ہی عظیم عبادت ہے، جسے ہر نوجوان کو اور ہر شخص کو یہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ بچے بھی الحمدللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اللہ کی عبادت جس قدر ممکن ہو سکے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ خواتین کا ٹاٹا جو ہے لگا رہتا ہے، اس سے زیادہ خواتین ماشاءاللہ اس راستے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے بہت ساری جگہوں سے سنائی دیتا ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، جسے اللہ رب العالمین توفیق دے دے، یقیناً یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے اللہ کے بندوں۔ کم از کم اپنی زندگی میں اپنی طرف سے بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کم از کم اپنی زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور اعتکاف کریں، اس لیے کہ اعتکاف سے اتنے زیادہ افیکٹ انسان کے اندر آ جاتے ہیں، یا اتنے زیادہ انسان کے اندر چینجز آ جاتے ہیں، بسا اوقات اس کی زندگی کو پوری طرح چینج کرنے کے لیے یہ 10 راتوں کا اعتکاف اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہی خلاصہ ہے تیسری عبادت کا، جسے انجام دینے کی ہر ایک مومن کو نیت کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ جو ہے تیسری عبادت ہے جسے آخری عشرے میں انجام دینا چاہیے۔ چوتھی عبادت جسے انجام دینا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو گویا آخری عشرے کا ایک خاص تعلق ہے قرآن کریم سے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ان 20 دنوں میں ہم ایک قرآن ختم کر رہے ہیں تو آخری 10 دنوں میں ایک اور قرآن ختم کرنے کی آدمی کو جد و جہد کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کا تعلق شب قدر سے ہے، رمضان سے ہے، اور خاص کر شب قدر سے ہے، اور قرآن سے جتنے عظیم نیکیاں انسان حاصل کر سکتا ہے شاید ہی اور عبادتوں سے ایسا حاصل کر سکتا ہو، اس لیے قرآن کریم کو کثرت سے آدمی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں پوری رات جاگنے کی آپ بات کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے ساتھ قیام کرنے یا امام کے ساتھ قیام کرنے کے بعد اور نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اور نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، دعاؤں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دین کی باتیں جو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کو کرنے کی آدمی باقی رات کے حصے میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ لمبا قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور 8 رکعت یعنی 11 رکعت 3 رکعت وتر کے بعد جو بچا کچا وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوسرے کاموں میں یعنی قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے جو اور نیکی کے کام انجام آدمی دے سکتا ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ 5ویں چیز جو ہمیں
زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے دعا کا اہتمام۔ خصوصاً ان راتوں میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو خاص کر بندوں سے سنتا ہے۔ ہمیں حاجت ہو نہ ہو اس عبادت کو انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی یہ کہ آدمی جو اور عبادتیں انجام دیتا ہے وہ بھی عبادتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو فورس کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں دعا ہی عبادت ہے، اس لیے کثرت سے بندے کو اپنے رب سے دعا کرنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو دعا کرتا ہے اس کے پیچھے ہم آمین کہہ لیتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، غلط بات ہے۔ آپ کے دل میں جو بات ہے، آپ اپنے رب سے جو التجا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے دل میں ہے، آپ کا رب جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے اللہ رب العالمین سے ان راتوں میں گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ کے یہاں اپنے آنسوؤں کو بہانا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم سے آزادی مانگتے ہوئے، مسلمانوں کی امن و سلامتی مانگتے ہوئے، دعاؤں کو کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے۔ پانچویں بات ہے یا پانچویں عبادت ہے جس سے ہم اور آپ کو یہ 5 عبادتیں بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیکی کے کام ہم انجام دے سکتے ہیں، یہاں سے ہر آدمی کو اور تیزی کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو امن و شانتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرف اللہ رب العالمین امن و سلامتی عطا فرمائے۔ موحدین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، توحید والوں کی، عورتوں کی، بچوں کی اللہ تعالیٰ جان و مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی جو عبادتیں ہمارے لیے رکھی ہیں اسے پورے اطمینان کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ انجام دینے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم عبادتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشیں۔ جو بھی بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے عبادتیں انجام نہ دے سک رہے ہوں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں ثواب عطا فرمائے۔ ان کی بیماری کو، ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ ثواب میں تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے اس بیماری کو، پریشانی کو، اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا بھی عطا فرمائے۔ انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں، چاہے ہاسپٹل میں ہوں، گھروں میں ہوں، اللہ رب العالمین ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائے۔ یہاں جو بھی خواتین، مرد و خواتین اور جو بھی بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی نیک و جائز تمنائیں، خواہشات ہیں، اللہ رب العالمین ان تمناؤں کو، خواہشات کو تو جانتا ہے۔ ہم تیرے اسماء و صفات کا حوالہ دے کر، رمضان کی اس عبادتوں کا حوالہ دے کر تجھ سے کہتے ہیں اللہ ان کے تمام تر خواہشات کو، نیک تمناؤں کو پوری فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔